بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، أما بعد. عزیز طلباء، آج کتاب الہدایہ جو ثالث کا سبق نمبر 212 ہے، اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ جنس الشہادۃ بالید والاقرار بہا کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت وَإِذَا شَهِدُوا أَنَّهَا كَانَتْ فِي يَدِ فُلَانٍ سے لے کر وَهُوَ مَعْلُومٌ تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، لا يصح القضاء بالمجہول، کہ مجہول پر فیصلہ کرنے جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، الجہالۃ فی المقر بہ لا تمنع الصحہ، کہ جس چیز کا اقرار کیا جا رہا ہے اگر وہ مجہول ہے تو اس کا مجہول ہونا صحت اقرار کے لیے مانع نہیں ہے۔ آتے ہیں فصول کی طرف۔ تو جنس الشہادۃ بالید والاقرار بہا، فصل نمبر 1، الشہادۃ علی الید ظاہرا وعلی الملک حقیقتا، کہ ظاہری طور پر تو قبضے کی گواہی دو اور حقیقتا ملکی گواہی ہو تو یہ گواہی جائز ہے۔ نمبر 2، الشہادۃ علی الید وہی منقضیۃ، کہ پہلے قبضے پر گواہی دینا اور حالاً وہ قبضہ ختم ہو چکا ہو، تو اس میں اختلاف ہے، طرفین کے نزدیک یہ گواہی قبول ہوگی اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ قال وَإِن شَهِدُوا أَنَّهَا كَانَتْ فِي يَدِ فُلَانٍ مَاتَ وَهِيَ فِي يَدِهِ جَازَتِ الشَّهَادَةِ لِأَنَّ الْأَيْدِيَ عِنْدَ الْمَوْتِ تَنْقَلِبُ يَدَ مِلْكٍ بِوَاسِطَةِ الضَّمَانِ وَالْأَمَانَةُ تَصِيرُ مَضْمُونَةً بِالتَّجْهِيلِ فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى قِيَامِ مِلْكِهِ وَقْتَ الْمَوْتِ۔ اور اگر گواہوں نے گواہی دی کہ یہ دار فلاں کے قبضہ میں تھی اور فوت ہوا اس حال میں کہ اس کے قبضہ میں تھی، تو یہ گواہی جائز ہے، اس لیے کہ موت کے وقت قبضہ زمان کے واسطے سے ملکیت کے قبضے میں بدل جاتا ہے، اور امانت مجہول چھوڑنے سے مضمون ہو جاتی ہے، پس یہ موت کے وقت اس کی ملکیت قائم کرنے پر گواہی کی طرح ہوا۔ قال وَإِن شَهِدُوا أَنَّهَا كَانَتْ فِي يَدِ فُلَانٍ، یہاں سے یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ چند لوگوں نے اس بات کی گواہی دی کہ جس مکان کا مدعی دعویٰ کر رہا ہے یہ مکان اس کے والد کا ہے، اور اس کو موت اس حال میں آئی ہے کہ یہ مکان اسی کے قبضہ میں تھی، تو ابھی اس گواہی کی بنیاد پر قاضی صاحب مدعی کے لیے اس مکان پر فیصلہ صادر فرما لیں گے۔ باپ کا قبضہ چاہے مالکانہ تھا اور چاہے اس کا قبضہ غاصبانہ تھا اور چاہے بطور امانت تھا، بہر تین صورت قاضی صاحب اس گواہی کی بنیاد پر اس مکان کا فیصلہ مدعی کے لیے کر لیں گے۔ لأن الأیدی عند الموت، یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ اگر باپ کا قبضہ مالکانہ تھا تو پھر تو یہ مکان بلا شک و تردد اس کے وارث یعنی بیٹے کی طرف یا کوئی اور وارث اس کی طرف منتقل ہو جائے گا، لیکن اگر یہ قبضہ غاصبانہ یا بطور امانت ہو تو اس صورت میں یہ مکان وارث کی طرف کیوں منتقل ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب صاحب ہدایہ نے لأن الأیدی عند الموت سے دیا ہے کہ موت کے وقت مورث کا جو قبضہ تھا وہ غصب کا تھا، لیکن زمان اس پر واجب کر کے یہ غصب کا قبضہ ملکیت کے قبضے میں بدل گیا، تو ہر وہ چیز جو موت کے وقت مورث کی ملکیت میں ہو وہ خود بخود جبری طور پر وارث کی ملکیت میں منتقل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا دیگر اشیاء کی طرح یہ مغصوبہ مکان چونکہ زمان واجب کرنے کی وجہ سے مورث کی ملکیت میں آ گیا ہے تو یہ بھی وارث کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ والامانۃ تصیر مضمونۃ بالتجہیل، اور اگر یہ مکان موت کے وقت اس کے پاس بطور امانت تھا لیکن امانت کو مجہول چھوڑا، صاحب امانت کی تعین نہیں کی، تو تجہیل کی وجہ سے مجہول چھوڑنے کی وجہ سے امانت مضمون ہو گئی، اور مضمون ہونے کی وجہ سے
مورث اس امانت کا مالک بن گیا، اور ہر وہ چیز جو موت کے وقت مورث کی ملکیت میں ہو وہ وارث کی طرف خود بخود منتقل ہو جاتی ہے۔ فصار بمنزلۃ الشہادہ، گواہوں نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ یہ شخص اس حال میں فوت ہوا کہ اس کا اس مکان پر قبضہ تھا۔ تو پہلے ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ قبضہ پر گواہی ملکیت پر گواہی کی مانند ہے، جیسے گواہ ملکیت پر گواہی دے تو اس سے مورث کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، ایسی ہی اگر قبضہ پر گواہی دی تو اس سے بھی مورث کی ملکیت ثابت ہو جائے گی۔ تو جب اس کی ملکیت ثابت ہو گئی تو وہ مملوکہ مکان ورثاء کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال وَإِن قَالُوا لِرَجُلٍ حَيٍّ نَشْهَدُ أَنَّهَا كَانَتْ فِي يَدِ الْمُدَّعِ مُذْ أَشْهُرٍ لَمْ تُقْبَلْ وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنها تقبل لأن اليد مقصودة كالملك ولو شهدوا أنها كانت ملكه تقبل فكذا هذا وصار كما إذا شهدوا بالأخذ من المدعي۔ اور اگر گواہوں نے کسی زندہ شخص کے بارے میں کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ مکان چند مہینے سے مدعی کے قبضہ میں ہے، یہ شہادت مقبول نہیں ہے۔ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہے کہ قبول کی جائے گی، کیونکہ ملک کی طرح قبضہ بھی مقصود ہے، اور اگر یہ گواہی دیتے کہ یہ مکان مدعی کے ملک میں تھا تو گواہی قبول کر لی جاتی، تو اسی طرح یہ بھی، اور یہ ایسا ہوا جیسے انہوں نے مدعی سے لینے کی گواہی دی۔ قال وَإِن قَالُوا لِرَجُلٍ حَيٍّ، سابقہ مسئلہ میں ایسے مکان کے متعلق بات کی گئی کہ جو میت کی ملکیت میں تھا اور کسی کے پاس بطور امانت یا بطور عاریت رکھوایا تھا۔ یہ مسئلہ جو ہے ایسے مکان کے متعلق ہے کہ جس پر ایک زندہ شخص کی ملکیت ہے، تو اس مکان پر کسی نے دعویٰ کیا کہ یہ مکان میرا ہے، اور اپنے دعوے پر گواہ پیش کیے، اور گواہوں نے ان الفاظ میں گواہی دی کہ یہ مکان چند مہینوں سے مدعی کے قبضہ میں ہے۔ تو ابھی گواہوں کی یہ گواہی قبول ہوگی کہ نہیں، اس میں اختلاف ہے طرفین اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کے مابین۔ طرفین فرماتے ہیں کہ یہ گواہی قبول نہیں کی جائے گی، جبکہ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ گواہی قبول کی جائے گی۔ لِأَنَّ الْيَدَ مَقْصُودَةٌ كَالْمِلْكِ، یہاں سے قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کی دلیل بیان کی گئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ملکیت کی طرح قبضہ بھی مقصود ہے، تو اگر گواہ ملکیت کی گواہی دیتے تو قاضی صاحب اس گواہی کو قبول کر کے اس مکان پر مدعی کے لیے فیصلہ کرتے ہیں، تو ایسی ہی جب گواہوں نے قبضے کی گواہی دی تو بھی ملکیت کی طرح قبضے پر بھی قاضی صاحب گواہی قبول کریں گے اور اس کی بنیاد پر مدعی کے لیے فیصلہ کریں گے۔ وَصَارَ كَمَا إِذَا شَهِدُوا، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ گواہوں نے اس بات کی گواہی دی ہو کہ قابض نے یہ مکان مدعی سے لیا ہے، اور در حقیقت یہ مکان مدعی کی ملکیت ہے، تو ابھی اس گواہی کو قبول کر کے قاضی صاحب قابض سے مکان لے کر مدعی کو دلوائیں گے۔ تو جیسے اس صورت میں اس گواہی کی بنیاد پر قاضی صاحب مکان لے کر مدعی کو دے رہے ہیں، تو ایسی ہی ہمارے اس مختلفی مسئلہ میں بھی قاضی صاحب گواہوں کی گواہی کے بنیاد پر قابض سے مکان لے کر مدعی کو دے دیں گے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، وجہ الظاہر وهو قولهما ان الشہادة قامت بمجہول لأن اليد منقضية وهي متنوعة إلى ملك وأمانة وضمان، فتعذر القضاء بإعادة المجهول بخلاف الملك لأنه معلوم غير مختلف، وبخلاف الأخذ لأنه معلوم وحكمه معلوم وهو وجوب الرد، ولأن يد ذي اليد معاين ويد المدعي مشهود به وليس الخبر كالمعاينة۔ اور ظاہر روایہ کی دلیل جو کہ طرفین کا قول بھی ہے یہ ہے کہ گواہی مجہول پر قائم ہوئی ہے، اس لیے کہ قبضہ زائل ہو چکا ہے،
اور وہ ملکیت، امانت اور زمان کی طرف منقسم ہے، لہذا مجہول واپس لوٹانے پر فیصلہ متعذر ہوا، برخلاف ملکیت کے کہ وہ معلوم اور غیر مختلف ہے، اور برخلاف لینے کے کہ وہ بذات خود معلوم ہے اور اس کا حکم معلوم ہے اور وہ واپس کرنے کا وجوب ہے، اور اس لیے کہ قابض کا قبضہ مشاہد ہے اور مدعی کے قبضے پر گواہی دی گئی ہے، اور حال یہ ہے کہ خبر مشاہدہ کی طرح نہیں ہے۔ وجہ الظاہر وہو قولہما، یہاں سے ظاہر روایہ کی دلیل جو کہ طرفین کا مذہب بھی یہی ہے ذکر کر رہے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مدعی نے جو گواہی پیش کی اس گواہی میں سقم ہے، اور وہ یہ کہ گواہوں نے مدعی کے قبضہ کی گواہی دی ہے اور وہ قبضہ بھی زائل ہو چکا ہے کیونکہ مکان مدعی کے پاس ہے، اور دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جس قبضہ کی گواہی دی ہے وہ بھی مجہول ہے، کیونکہ قبضہ تو مالکانہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بطور امانت یہ قبضہ ہو یا کسی سے مکان غصب کیا ہو، غصب کا قبضہ ہو۔ تو قاضی صاحب اس گواہی کی بنیاد پر جس میں سقم ہے، مدعی کے لیے اس مجہول قبضے کو واپس نہیں کر سکتے، بخلاف الملک۔ یہاں سے قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کی قیاسات کا جواب دے رہے ہیں کہ قبضہ کو ملکیت پر قیاس کرنا درست نہیں، کیونکہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ملکیت بذات خود معلوم ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ ملکیت تو ایک ہی ہوتی ہے، برخلاف قبضہ کے کہ وہ مجہول ہے اور کئی قسم کا ہے، امانت کا، ملکیت کا، زمان کا، تو اس وجہ سے ایک دوسرے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ وبخلاف الاخذ، یہ دوسرے قیاس کا جواب ہے کہ جب گواہوں نے یہ گواہی دی کہ مکان مدعی کا تھا، مدعی علیہ نے اس سے لیا ہے یعنی غصب کیا ہے، تو اس پر قیاس کرنا اس وجہ سے درست نہیں ہے کہ یہاں پر قبضہ معلوم ہے اور وہ غصب کا قبضہ ہے، اور اس غاصبانہ قبضے کا حکم بھی معلوم ہے کہ مدعی علیہ یعنی غاصب یہ مکان مدعی کو واپس کرے گا، تو ایک معلوم الذات اور معلوم الحکم چیز پر مجہول اور مختلف الانواع یعنی قبضے کو قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ وَلِأَنَّ يَدَ ذِي الْيَدِ مُعَايَنٌ، یہ طرفین کی طرف سے دوسری دلیل ہے۔ اس دلیل کو سمجھنے سے پہلے بات آپ ذہن میں رکھیں کہ راجح پر مرجوح کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے، اور دلیل یہ ہے کہ قابض یعنی مدعی علیہ کا قبضہ معین اور مشاہد ہے، فی الحال وہ قابض ہے تو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے کہ مدعی علیہ اس مکان پر قابض ہے، اور مدعی کا قبضہ مشہود بھی ہی ہے، یعنی مدعی کے قبضے پر گواہوں نے گواہی دی ہے، اور گواہی ایک خبر ہے، تو مدعی کا قبضہ خبر سے ثابت ہے، اور خبر معاینہ کی طرح نہیں ہے، یعنی خبر کا درجہ کم ہے معاینہ سے، اس لیے کہ مشاہدہ اور معاینہ یقین کا فائدہ دیتا ہے، جبکہ خبر سے ظن کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ابھی خبر مرجوح ہے اور معاینہ وہ راجح ہے، تو اگر ہم مدعی کے قبضے کو ثابت کریں تو راجح پر مرجوح کی تقدیم لازم آئے گی، جو کہ ناجائز ہے۔ اس مختلفی مسئلہ میں مفتابہی قول ظاہر الروایہ یعنی طرفین کا قول، جیسا کہ صاحب ہدایہ کی سنی سے ظاہر ہے، اور در مختار اور فتح القدیر میں بھی اسی طرف اشارہ ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال وَإِنْ أَقَرَّ بِذَلِكَ الْمُدَّعَ عَلَيْهِ دُفِعَتْ إِلَى الْمُدَّعِ لأن الجهالة في المقر به لا تمنع صحة الإقرار. قال وإن شهد شاهدان أنه أقر أنها كانت في يد المدعي دفعت إليه لأن المشهود به ها هنا الإقرار وهو معلوم والله تعالى أعلم. اور اگر اس بات کا اقرار مدعی علیہ نے کیا تو مکان مدعی کو دے دیا جائے گا، اس لیے کہ مقر بہ کا مجہول ہونا اقرار کے صحت کے لیے مانع نہیں ہے۔ اور اگر دو گواہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ مدعی علیہ نے اقرار کیا ہے کہ یہ مکان مدعی کے قبضے میں تھا تو مدعی کو دے دیا جائے گا،
اس لیے کہ یہاں پر مشہود بھی ہی اقرار ہے اور وہ معلوم ہے۔ قال وَإِنْ أَقَرَّ بِذَلِكَ الْمُدَّعَ عَلَيْهِ، اور اگر مدعی کے قبضہ پر مدعی علیہ نے اقرار کیا کہ یہ مکان مدعی کے قبضہ میں تھا، تو اس صورت میں قاضی صاحب یہ مکان لے کر مدعی کو دے دیں گے، کیونکہ یہاں پر مقر بھی یعنی جس چیز کا اقرار کیا ہے وہ قبضہ ہے، تو اگرچہ وہ مجہول ہے، یہ معلوم نہیں ہے کہ ملک کا قبضہ ہے، امانت کا ہے، غصب کا ہے، لیکن اقرار کے صحیح ہونے کے لیے مقر بھی کا معلوم ہونا ضروری نہیں ہے، تو اس وجہ سے قاضی صاحب اس اقرار کی بنا پر یہ مکان مدعی سے لے کر مدعی کو دے دیں گے۔ قال وَإِن شَهِدَ شَاهِدَانِ، اور اگر دو گواہ اس بات کی گواہی دے کہ مدعی اس بات کا اقرار کر چکا ہے کہ یہ مکان مدعی کے قبضہ میں تھا، تو بھی یہ مکان لے کر مدعی کو دے دیا جائے گا، کیونکہ یہاں پر گواہی اقرار پر ہے اور اقرار معلوم ہے تو یہ گواہی قبول کی جائے گی۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔